میں محمد دلشاد چوتھی جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا پہلا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سبق کا عنوان ہے صبح کی آمد۔ یہ نظم ہے اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی۔ آج ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں کہ صبح کی آمد کا کے اوپر جو نظم ہے اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی۔ اس نظم میں بنیادی طور پر بتایا گیا ہے کہ جب صبح آتی ہے تو کس کس طریقے سے کون کون سی چیزیں صبح کے آنے کی خوشیاں مناتی ہیں، اور صبح جب آتی ہے یعنی رات جب ختم ہوتی ہے اور صبح جب آتی ہے تو اس وقت کس کس طرح کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہم اسے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم مشق وغیرہ دیکھیں گے۔ تو صبح کی آمد، اب یہ دیکھیں، خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں، بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ یہ اصل میں شاعر نے صبح کی زبان کے ذریعے سے یا صبح کے ذریعے سے صبح کے بارے میں بتایا ہے۔ خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، کون لا رہی خبر دن کے آنے کی؟ کیونکہ جب صبح آتی ہے تو صبح جو ہے وہ دن کے آنے کی خبر لاتی ہے، اور جب صبح آتی ہے تو زمانے میں اجالا پھیل جاتا ہے۔ بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، بہار کا مطلب یہاں یہ ہے مشرق، یعنی سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دن کا آغاز ہوتا ہے اور صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ تو بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ اس کے بعد دوسرا بند، بند آپ سمجھ لیں کہ ابھی ہم نے ایک بند پڑھا ہے، یہ ایک بند ہے جس میں 5 مصرے ہیں، ایک لائن کو ایک مصرع کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک بند میں 5 مصرے ہیں۔ اب ہم دوسرا بند پڑھتے ہیں اس نظم کا، اور دوسرا بند دیکھیں، اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے۔ اذاں پر اذاں مطلب مرغ بار بار آواز لگا رہا ہے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے، یعنی ہر جانور خوشی سے اپنی آواز میں بول رہا ہے۔ درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے۔ یعنی درختوں کے اوپر عجب چہچہا کا مطلب ہے چہچہا، یعنی چڑیوں کی عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں درختوں کے اوپر سے، وقت کتنا سہانا ہے اور ہوا کتنی ٹھنڈی ہے صبح کی۔ اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، یعنی صبح جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت غفلت میں گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، صبح ان لوگوں کو بیدار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں غل مچاتی، غل معنی ہوتا ہے شور، مچانا یعنی شور کرنا۔ یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں غل مچاتی، ادھر سے ادھر اڑ کے ہیں آتی جاتی، دموں کو ہلاتی پروں کو پھلاتی، میری آمد آمد کے ہیں گیت گاتی، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ صبح کہہ رہی ہے کہ یہ جو پیڑوں پر شور مچا رہی ہیں چڑیاں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، اپنی دموں کو یعنی اپنی پونچھ کو ہلا رہی ہیں، پروں کو اپنے پھلا رہی ہیں، یہ سب میری آمد کی خوشی میں گیت گا رہی ہیں۔ اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ تو یہ تیسرا بند تھا اس نظم کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں چوتھا بند، اس میں ہے، جو طوطے نے باغوں میں ٹیں مچائی، تو بلبل بھی گلشن ہے چہچہائی۔ نہیں، اس کو پھر سے دیکھ لیں، تو بلبل بھی گلشن میں ہے چہچہائی، اور اونچی منڈیروں پہ شامہ بھی گائی، میں 100 طرح دے رہی ہوں دہائی، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ طوطے نے باغوں میں جب ٹیں مچائی، یعنی جب طوطے نے اپنی آواز نکالی تو بلبل بھی گلشن میں چہچہانا شروع کر دیتی ہے، اور اونچی منڈیروں پہ شامہ، ایک پرندہ ہے شامہ جو گھروں کی منڈیروں پر بیٹھ کر کے اپنا وقت بتاتا ہے، تو وہ اس پرندے کے بارے میں کہ اونچی منڈیروں پہ شامہ بھی گائی، میں 100 طرح دے رہی ہوں دہائی، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ صبح کا کہنا یہ ہے کہ ہر چیز میرے آنے کی وجہ سے، یعنی دن نکلنے کی وجہ سے، جانور، پرندے،
سب کچھ بیدار ہو رہے ہیں، لیکن ایک انسان ہے جو اس وقت سونے میں مست ہے۔ ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، ہر ایک ملک میں، دیس میں اور وطن میں، کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ صبح کہہ رہی ہے کہ میری وجہ سے پہاڑ ہوں چاہے بن ہوں، ہر طرف رونق ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی دیس ہو، کوئی بھی ملک ہو، وطن ہو یا غیر وطن ہو، ہر جگہ میری وجہ سے رونق ہوتی ہے۔ اور میں جب آتی ہوں تو پھول کھل جاتے ہیں، اور رات کی جو شمع جل رہی ہوتی ہے وہ میں بجھا دیتی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اجالا ہو جاتا ہے صبح کے آنے سے تو پھر کون اجالا کرنے کی طرف جائے گا، یا اجالا کرنے کا پھر کون محتاج ہوگا۔ تو یہ ایک نظم ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ صبح جب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی مخلوق، یعنی اس کے پرندے، وہ اس کی مخلوق میں جو پرندے ہیں وہ، اور بے شمار جانور، طرح طرح کی آوازیں صبح کے آنے کی وجہ سے خوشی میں نکالتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ تاریکی ختم ہو رہی ہے، یعنی رات ختم ہو رہی ہے اور دن آ رہا ہے۔ اور اس میں اسماعیل میرٹھی نے ان لوگوں کو جاگنے کے لیے ایک اشارہ کیا ہے جو کہ اللہ کی ساری مخلوق، سارے لوگ، سارے جانور، سارے چرند پرند بیدار ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، لیکن ایک انسان ہے جو سو رہا ہوتا ہے۔ اب چلیے ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں، لفظ اور معنی آپ دیکھ لیں اس کو۔ مشرق اس کا معنی ہے پورب، جس طرف سے سورج نکلتا ہے۔ عجب اس کا معنی ہے انوکھا، عجیب۔ غل مچانا اس کا معنی ہے شور مچانا، چہچہانا۔ آمد اس کا معنی ہے آنا۔ گلشن اس کا معنی ہے باغ۔ منڈیر اس کا معنی ہے دیوار کے اوپر کا حصہ جو ڈھلوان ہوتا ہے، یعنی جو مٹی کے کچے مکان بنائے جاتے، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے مکان جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھپریل وغیرہ جو ہوتی ہے تو اس میں اوپر بیچ میں اٹھا ہوا رہتا ہے اور دونوں حصے نیچے ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں نیچے کو، تو اسے منڈیر کہتے ہیں۔ شامہ ایک سریلی آواز والی چھوٹی کالی چڑیا ہے۔ بن یہ جنگل کے معنی میں ہے، بن جنگل۔ چمن اس کا معنی ہے باغ۔ شمع اس کا معنی ہے موم بتی۔ انجمن اس کا معنی ہے محفل۔ رونق اس کا معنی ہے چمک۔ اب یہاں دیکھیں، غور کیجئے، اس نظم میں شاعر نے بیداری کا پیغام دیا ہے اور بتایا ہے کہ صبح ہوتے ہی ہر طرف سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے، پرندے چہچہانے اور ادھر ادھر اڑنے لگتے ہیں، ہوا چلتی ہے، پھول کھلنے لگتے ہیں اور چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں شروع میں پہلے سبق میں جو تعارف کے طور پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں نمبر نہیں دیے گئے بلکہ نمبر کی جگہ تصویریں ہیں، اور ان تصویروں سے ہم سمجھیں گے کہ یہاں اس تصویر کا مطلب تھا سوچنا، بتانا اور لکھنا۔ بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، صبح کے آنے کا جو سب سے پہلا ہم کہہ سکتے ہیں الارم، سب سے پہلا ہم کہہ سکتے ہیں جو ایک نشانی ہوتی ہے وہ کہاں سے؟ مشرق سے ہمیں نظر آتی، یعنی سورج جو نکل رہا ہوتا ہے وہ صبح کی بہار کہلاتا ہے۔ دن کے آنے کی خبر لانے کا کیا مطلب ہے؟ دن کے آنے کی خبر لانے کا مطلب یہ ہے کہ صبح آ رہی ہے، یعنی جب صبح ہوتی ہے تو دن آ رہا ہے، دن یعنی رات ختم ہو رہی ہے اور دن اب آ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دن کے آنے کی خبر لانا، مطلب یہ ہے کہ صبح کا اعلان کرنا کہ اب رات ختم ہو چکی ہے اور دن پھیلنے والا ہے یا دن آنے والا ہے۔ درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے۔ عجب چہچہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صبح کے وقت گھروں کے آس پاس درختوں پر
مختلف قسم کے پرندے طرح طرح کی آوازیں نکال کر ایک شور کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ اب رات کی تاریکی ختم ہونے کو ہے اور صبح آنے والی ہے۔ آخری بند کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے نمبر 4 میں۔ اب آخری مفہوم، آخری بند کیا ہے، پہلے آپ اسے دیکھ لیں کہ آخری بند ہے کیا، اور پھر اس کا آخری بند ہے: ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، ہر ایک ملک میں، دیس میں اور وطن میں، کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ اب اس پورے بند کا مفہوم آپ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو آپ اس کو اپنے الفاظ میں آسان لفظوں میں اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ صبح کے دم سے ہی پہاڑوں میں، جنگلوں میں اور ملکوں میں، یعنی پوری دنیا میں رونق پیدا ہوتی ہے، اور جب صبح آتی ہے تو پھر پھولوں کو، گلوں کو تازگی مل جاتی ہے، یعنی جو مرجھائے ہوئے پھول رات بھر میں پھول مرجھا جاتے ہیں وہ صبح کی آمد سے تازہ ہو جاتے ہیں، اور جو شمع رات بھر جلتی رہتی ہے، جو چراغ رات بھر جلتے رہتے ہیں، وہ بجھ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ مفہوم اس کا لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں دیے گئے مصروں کو صحیح لفظ سے مکمل کیجئے۔ صحیح لفظ سے مکمل کرنا ہے: جو طوطے نے باغوں میں ٹیں مچائی، تو بلبل بھی گلشن میں ہے چہچہائی، اور اونچی منڈیروں پہ شامہ بھی گائی، میں سو سو طرح دے رہی ہوں دہائی۔ ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، ہر ایک ملک میں، دیس میں اور وطن میں، کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں۔ تو اس طریقے سے آپ اسے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، ان لفظوں سے جملے بنائیے اور خالی جگہوں میں لکھیے۔ لفظ دیے گئے ہیں: اذان، گیت، شمع، چمن اور وطن۔ تو آپ کسی ایک لفظ کا میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا دوں، ایک جملہ بنانا ہے جس سے ایک بات سمجھ میں آ جائے اور یہ لفظ اس میں استعمال ہو جائے۔ مثال کے طور پر، اذان کے وقت ہمیں خاموش رہنا چاہیے، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ گیت پر بنا سکتے ہیں، شمع پر بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ہم اگلی مشق، یہاں دیکھیں یہ پہلے علامت پر غور کریں، وہاں ہم نے اوپر اس کے تعارف میں، انٹروڈکشن میں ہم نے اس کو سمجھا تھا۔ نیچے دی گئی تصویروں کو غور سے دیکھیے۔ اب غور سے دیکھنا ہے، اس میں یہ سورج ہے اور سورج گرمی کی علامت ہے، یہ چاند ہے اور یہ نرمی کی علامت ہے۔ یہاں آپ کو دکھایا گیا ہے یہ دن ہے اور یہ رات میں انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ دن اور رات، ٹھنڈا اور گرم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کا الٹا ہے، یعنی ضد ہیں ایک دوسرے کی۔ تو اسی طریقے کے آپ کو الفاظ نیچے دیے گئے ہیں، یہاں دیکھ لیں۔ نیچے ہر لفظ کے سامنے 3 لفظ دیے گئے ہیں، صحیح متضاد کو خالی جگہ میں لکھیے۔ ایک لفظ، یہ لفظ دیا گیا ہے اجالا، بہت سارے الفاظ ہیں یہاں دیکھ لیں آپ۔ تو اجالا کے لیے سامنے کتنے لفظ ہیں؟ 3، ایک تو چمکدار، ایک اندھیرا، ایک روشنی۔ تو روشنی یہ کیا ہے؟ اجالے کا مخالف نہیں ہے، ایسے ہی چمکدار بھی اجالے کا مخالف نہیں ہے۔ تو اب اجالے کا مخالف کون ہوگا؟ اندھیرا، یعنی متضاد ہیں یہ دونوں۔ تو آپ یہاں اندھیرا کو ادھر لکھ دیں گے۔ ایسے ہی خوشی، تو مصیبت خوشی کا الٹا نہیں ہے بلکہ غم۔ اونچی کا الٹا ہوگا نیچی، بجھاتی کا الٹا ہوگا جلاتی، اوپر کا الٹا ہوگا نیچے۔ تو اس طرح سے آپ انہیں یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی مشق دیکھتے ہیں۔ الف اور بے کے کالم میں بے ترتیب مصرے لکھے ہوئے ہیں، ان کو صحیح ترتیب میں لکھ کر شعر مکمل کیجیے۔ اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے۔ درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے، یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں غل مچاتی، غل
مچاتی، میری یا مدامت کے ہیں گیت گاتی، دموں کو ہلاتی پروں کو پھلاتی، ادھر سے ادھر اڑ کے ہیں آتی جاتی۔ تو یہ آپ اس طریقے سے انہیں مکمل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں نیچے لکھ دیں، نیچے دی گئی تصویروں کو پہچانیے اور ان کے نام لکھیے۔ آپ اس پرندے کو پہچانیں، اس کا نام لکھیں، یہاں یہ طوطا کہلاتا ہے، اس کو لکھیں۔ اس کو پہچانیں، اس کا نام آپ نیچے لکھیں اس کے۔ اسی طریقے سے آپ تصویروں کو پہچانیں اور ان کے نام یہاں لکھیں۔ اس تصویر کو پہچانیں کیا ہے یہ، اس کو یہاں لکھیں۔ اس کو پہچانیں، اس کا نام یہاں لکھیں۔ یہ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں آپ اس کا نام لکھ دیں۔ اس کے بعد دیکھیں، بلند آواز سے پڑھیے اور خوشخط لکھیے۔ یہ الفاظ دیے، رونق، عجب، مرغ، مشرق اور شمع۔ یہ تصویر علامت دی ہوئی ہے، نمبر یہاں نہیں دیا گیا، اسے آپ ذہن میں رکھیں۔ تو بلند آواز سے پڑھیے اور خوشخط لکھیے، آپ یہاں پر لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ طوطا، یہ زبانی یاد کرنے کی علامت ہے، تو اس نظم کو آپ زبانی یاد کیجیے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی اگر کوئی مشکل آپ کو پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔